بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو سبق ہے وہ ہے اسم کی اقسام کے حوالے سے۔ اسم کی اقسام افراد کی تعداد کے اعتبار سے۔ یہ ایم اے اسلامیات کا سوال ہے اور 5واں پرچہ جو عربی زبان و ادب کا ہے اس میں سے یہ سوال اس میں آتا ہے۔ میں نے ابتدائی طور پر اسم کی افراد کے اعتبار سے جو تقسیم ہے اس کا ایک خاکہ بنا دیا ہے تاکہ ہم اس کا ایک اجمالی طور پر جائزہ لے سکیں کہ اسم کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ اسم کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں: واحد، تثنیہ، جمع۔ واحد یعنی 1 2 کے لیے تثنیہ، اور جمع 3 یا 3 سے زائد کے لیے۔ اس پر پہلے اشارتاً بات ہو چکی ہے کہ عربی میں 2 کے لیے 2 افراد کو ظاہر کرنے کے لیے 2 کی تعداد کو ظاہر کرنے کے لیے الگ سے ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، وہ ہے تثنیہ کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جمع کی پھر آگے اقسام میں بناوٹ کے اعتبار سے تثنیہ اور واحد کے بنانے کا تثنیہ کے بنانے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ واحد کا ہم پڑھ لیں گے، جب تثنیہ اور جمع کی نشانی نکال دیں گے باقی واحد رہ جائے گا۔ تو جمع کے بنانے کے اعتبار سے جو ہے 2 قسمیں ہیں بنیادی طور پر: جمع سالم اور جمع مکسر۔ جمع سالم کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں: جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ تذکیر و تانیث کے اعتبار سے یہ تقسیم کی جاتی ہے۔ اسی طرح جمع مکسر، تو جمع مکسر کی پھر آگے 3 اقسام ہیں۔ جمع مکسر کی پہلی قسم ہے جمع قلت، جمع کثرت ہے دوسری قسم، اور تیسری قسم ہے جمع منتل جمع۔ تو جمع قلت، جمع کثر، جمع منتل جمع جو ہیں یہ تینوں جمع مکسر کے اقسام ہو گئی۔ تو جمع مکسر کے اقسام کے حوالے سے ہم یہاں پہ گفتگو نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہمارے سلیبس کا حصہ نہیں ہے، اور باقی جو اقسام ہیں اسم کی ان پر انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو ہم کرتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تو آپ کے سامنے اسکرین پہ جیسے نظر آ رہا ہے واحد کی تعریف، کہ وہ اسم جو ایک فرد پر دلالت کرے، یعنی ایک شخص، جگہ یا چیز کو، کسی ایک شے کو بیان کرے، اس کو ہم واحد کہیں گے۔ جیسے کہ فارسن گھوڑا اور نجم ستارہ، تو ایک گھوڑا اور ایک ستارہ۔ اسی طرح تثنیہ کو ہم دیکھتے ہیں، تو تثنیہ سے مراد وہ اسم جو 2 افراد پہ دلالت کرے، یعنی اپنی جس چیز کو وہ بیان کرے، شخص ہے، جگہ یا چیز ہے، اس کی تعداد 2 ظاہر کرے۔ جیسے فارسان 2 گھوڑے، نجمان 2 ستارے۔ اسی طرح آپ بنا سکتے ہیں، اور بھی اس کی بنانے کا طریقہ ہم نیچے دیکھتے ہیں کہ تثنیہ کو بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ واحد کے آخر میں الف نون لگا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ نون کے نیچے ہمیشہ زیر لگائیں گے، تثنیہ بناتے وقت الف لگائیں گے، نون کے نیچے زیر۔ جیسے فارسن سے فارسان، راجل سے راجلان، کتاب سے کتابان، صدیق سے صدیقان۔ تو اس طرح بہت ساری آپ مثالیں بنا سکتے ہیں۔ نافذات کھڑکی، اس کے تثنیہ بنائیں گے نافذاتان۔ اب جمع سے مراد وہ اسم جو 3 یا 3 سے زائد افراد پر دلالت کرے۔ اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، جیسا کہ ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں کہ مسلمون سے مسلمون ہمارے پاس جمع ہے۔ اسی طرح اقلام، قلم کی جمع اقلام۔ اسی طرح ہمارے پاس طلاب، طالب کی جمع طلاب۔ تو یہ ہمارے پاس جمع کی مثالیں موجود ہیں جو کم سے کم 3 افراد پر دلالت کرتا ہے۔ اب جمع کی آگے 2 اقسام ہیں: جمع سالم اور جمع مکسر۔ جمع سالم سے مراد ہے ایسی جمع کہ جو بناتے وقت، جس کو بناتے وقت واحد کی بنا نہ ٹوٹے۔ بنا کیا ہے اس پر انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں۔ اور جمع مکسر جو ہے اس میں جو ہے بناتے وقت واحد کی بنا ٹوٹ جاتی ہے۔ اب جمع سالم کو ہم دیکھتے ہیں، جیسے مسلمون سے مسلمون، اور جمع مکسر میں ہماری جو ہے یہ بنا ٹوٹ جاتی ہے، جیسے قلم ان سے اقلام، کتاب ان سے کتب۔ اب بنا کیا ہے؟ بنا سے مراد ویسے اس کا لغوی معنی تو بنیاد جو ہے اس کسی بھی چیز کی بنیاد، تو یہاں پر مراد ہوگا کہ واحد کے حروف کی تعداد اور ان کا
اعراب وہی رہے۔ اب مسلمون پہ غور کریں، مسلمون سے مسلمون، اب میم سین لام میم ہے واحد میں بھی اور جمع میں بھی، اور اعراب بھی دیکھ لیں تو وہی ہے۔ اور جبکہ کتابن سے کتبن بناتے وقت اب اس کے حروف بھی کم ہو گئے اور اس میں اعراب بھی تبدیل ہو گیا۔ تو جمع مکسر سے مراد ہوتی ہے ٹوٹی ہوئی جمع، یعنی واحد کو توڑ کر جب بنایا جائے، اور جمع سالم سے مراد ہوتی ہے جب واحد کو توڑا نہ جائے۔ اب جمع سالم کی پھر آگے دو اقسام ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔ اب نام سے ہی ظاہر ہے کہ جمع مذکر سالم یعنی جب واحد مذکر ہو اس کی جمع بنائی جائے اور وہ سالم جمع بنے، یعنی واحد کی بنا نہ ٹوٹے، تو وہ جمع مذکر سالم ہوگی۔ تو یہ جو جمع ہے یہ واحد کے آخر میں واو نون کا اضافہ کرنے سے بنتی ہے، واو نون لگانے سے بنتی ہے، اور نون پر ہمیشہ زبر پڑھیں گے جب جمع بنائیں گے، واو نون اور نون پر زبر، جیسے مسلمون سے مسلمون وغیرہ۔ اور جو جمع مؤنث سالم ہے، یہ جمع جو ہے نام سے ہی یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ واحد جب مؤنث ہوگا تو اس کی جمع بناتے وقت بنے گی۔ تو اس کو بنانے کا بھی بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ واحد مؤنث کے آخر میں الف تا کا اضافہ کر دیتے۔ یاد رکھیں وہ واحد مؤنث جس کے آخر میں گول تا ہوتی ہے، تو اس کی جب جمع بناتے ہیں تو وہ جمع مؤنث سالم بنتی ہے، اور اس کے آخر میں الف تا کا اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے مسلمتن سے مسلماتن، طالباتن سے طالباتن۔ تو آج کے سبق میں ہم نے اجمالی خاکہ پہلے دیکھ لیا ہے، بہت آسان سی چند